آج کل آپ ایک بہت بڑی چیز دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی ہے خواجہ سرا کمیونٹی کے حوالے سے کہ جو بیگرز ہیں ان کو روکنا ہے، اور اکثر ہماری خواجہ سرا برادری جو ہے وہ آپ کو سڑکوں پہ روڈوں پہ بھیک مانگتی نظر آتی ہے۔ تو پولیس نے بھی اعلامیہ جاری کیا، ڈسٹرکٹ جو ہے وہ کمشنر نے بھی اعلامیہ جاری کیا، لیکن آپ نے انیشیٹ کیا کیا؟ آپ نے اس کے متبادل کیا دیا؟ خواجہ سراؤں کے جو ٹریڈیشنل تین جو ہیں وہ کاروبار ہیں، خواجہ سرا کمیونٹی یا تو بیگنگ کرتی ہے، یا خواجہ سرا کمیونٹی ڈانس کرتی ہے، یا خواجہ سرا کمیونٹی جو ہے وہ غلط کاریوں میں ملوث ہے۔ تو آپ نے پہلے تو دفعہ 44 لگائی، اور دفعہ 44 لگانے کے بعد آپ نے تمام ساؤنڈ سسٹم پہ پابندی لگا دی کہ خواجہ سرا کمیونٹی جو ڈانس کرتے ہیں، جو اپنا روزگار جن کا ذریعہ جو کمانے کا جو ہے وہ روزی کمانے کا ذریعہ جو ہے وہ ان کا ناچ گانا ہے، تو وہ بھی بند ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو خواجہ سرا کمیونٹی کی بہت بڑی تعداد سڑکوں پہ بھیک مانگتی ہوئی نظر آئی۔ جب وہ ان لوگوں پہ آپ نے پابندی لگائی تو خواجہ سرا کمیونٹی جو ہے وہ غلط کاری اور جنسی بے راہ روی کا شکار ہو گئی، جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ ایڈز بڑھا، بیماریاں پھیلیں، ٹی بی ہوا۔ تو لیکن آپ برائیاں روکیں، بالکل میں مانتی ہوں کہ پاکستانی قوانین کے تحت بھیک مانگنا جرم ہے، لیکن اس کے متبادل آپ نے کیا سوچا؟ آپ نے اس کے متبادل کیا ذریعہ روزگار دیا؟ آپ نے خواجہ سرا کمیونٹی کی سکلز کے مطابق ان کو کچھ روزگار فراہم کرنے کے لیے اسکیمیں لانچ کیں؟ کیا آپ نے ان کو قرضہ جات اسکیمیں دیں؟ آپ تو ان کو ایک جو ہے وہ مؤثر اور محفوظ گھرانہ دینے میں، ایک محفوظ جو ہے وہ جگہ دینے میں، شیلٹر ہوم دینے میں ناکام ہوئے۔ قانون بن گیا، قانون کی امپلیمنٹیشن اس کے 1 سال 3 ماہ کے بعد ابھی تک اس کے رولز نہیں بن سکے، تو اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہوگی؟ تو یہ جو کچھ چیزیں ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ میری خواجہ سرا کمیونٹی کو آپ بھیک مانگنا بالکل بند کر دیں، آپ خواجہ سرا کمیونٹی ساؤنڈ سسٹم پہ پابندی لگائیں، لیکن آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ روزگار کمانے کے ذرائع بھی پیدا کریں، اور خواجہ سرا کمیونٹی تاکہ اپنا باعزت روزگار کما سکے اور ایک بہت جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ معاشرے میں باعزت مقام حاصل کرے۔